قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نانو ڈائج پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم کاشف صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر جادوگر جادو کو سمندر کے اندر پھینک دے تو اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جادو کا علاج کرنا ناممکن ہے۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔ وعلیکم السلام جی کاشف صاحب، اس والے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدنان بھائی، جادوگروں کے مختلف اعمال ہوتے ہیں، مختلف طریقے سے وہ جادو کرتے ہیں اور مختلف حربے آزماتے ہیں، جی، کیونکہ جس طرح انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، ہر معاملے میں نئی کوئی نہ کوئی ریسرچ لے کے آتا ہے، نئی چیز تلاش کرتا ہے، نیا طریقہ تلاش کرتا ہے ہر کام کا، اسی طرح جادوگر بھی کوئی ایسا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس میں انہیں کوئی ایسا عمل ہو کہ جس سے یعنی جس طریقے سے معالجین علاج کرتے ہیں وہ اس طریقے سے علاج نہ ہو سکے، یعنی ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بدلتے ہیں تاکہ اگر زمین کے نیچے دباتے ہیں جادو کو۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ گرہ لگاتے ہیں، اگر وہ گرہ کھل جاتی ہے، زمین کے نیچے دبایا جادو بسیدہ ہوتا ہے اور پڑھائی کے ذریعے، عمل کے ذریعے وہ نکال لیا جاتا ہے، نظر آ جاتا ہے، مریض کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، کسی اور طریقے سے، کسی اور بہانے سے وہاں پر کوئی کام چل رہا ہے وہ نکل گیا اور اس کا اثر بے اثر ہو گیا، تو وہ اس طرح کی کنڈیشنز جب آتی ہیں تو وہ پھر جادوگر کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں جس کا علاج نہ ہو، جس سے جادو ملے ہی نہ، ممکن نہ ہو ملنا، تو وہ پھر سمندر وغیرہ میں یا اس طرح کی چیز میں، چھوٹی موٹی نہر وغیرہ میں تو نہیں وہ اس طرح کا عمل کرتے، عموماً کھلی جگہ پر کرتے ہیں جہاں پر یہ چیز تلاش کرنا ناممکن ہو۔ اور معالجین بھی کئی، میں نے بڑے معالجین کو سنا جی وہ ہمارے کراچی والی سائڈ پہ سمندر ہے نا، تو وہاں پہ جی وہ وہاں جا کے عمل کرنا ہے، وہاں جا کے بھئی پانی پر کون سا عمل آپ نے کرنا، نہیں جی وہ بہت بڑا عمل ہے تو وہ پانی پر بیٹھ کے ہونا ہے۔ پانی پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا تخت ہے، تم کون سے کس جگہ جا کر عمل کرنا چاہتے ہو؟ پھر اگر جادوگر وہاں پر جادو گراتا ہے تو وہ ایک طرح سے شیطان کی خاص ڈیوٹی لگ جاتی ہے، شیاطین کے یعنی جہاں پر ان کا تخت ہے وہاں پر وہ جادو ہے، ایک طرح سے وہ زیادہ سیکیورٹی میں چلا جاتا ہے ایک لحاظ سے کہ جادو کو وہاں سے بے اثر کرنا بسا اوقات مشکل لگنے لگ جاتا ہے۔ لیکن خیر ہمارا جو طریقہ ہے وہ چاہے ایک پانی چھوڑ کے 10 بار بھی پانی میں گرائے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے وہ بے اثر ہوگا، وہ زمین کے کسی کونے میں دبا دے، وہ آسمان کے کسی کونے میں جو ہے وہ پھینک دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز سکھائی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے، اس کو جب ہم اس کے ذریعے سے اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ جیسے بھی جس جگہ بھی ہوگا وہ انشاءاللہ بے اثر ہوگا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جادوگر نے اپنی شعبدہ بازی کی، جادو کیا اور اس نے اپنی سینس کے مطابق، اس نے اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ اس کو پانی میں گرا دیا، کیونکہ کچھ شیاطین کی ڈیوٹی لگا دی اور پانی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنا تخت رکھتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس نے شیاطین کے قریب کر دیا ہے جادو، یا ان کو پہنچا دیا ہے کہ یہ تمہاری حفاظت میں ہے، اس تک کوئی چیز نہیں پہنچنی چاہیے، یہ بے اثر نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں کہ اس کا بے اثر کیسے کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب جادو ہوا نا، آنکھوں پر جادو، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سانپ ہیں، اب ان سانپوں کو دوبارہ رسیاں کیسے بنانا ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا، حالانکہ وہ تھی رسیاں ہی لیکن نظر سانپ آ رہے تھے، تو اب وہ اس پر کہہ لیں کہ ظاہری چیز پر نہیں گئے، وہ اس پر گئے ہیں جو اس کو بنانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انہوں نے رابطہ کیا۔ وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے پریشان ہوئے، خوفزدہ ہوئے، ہم نے کہا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا لا تخف، پریشان نہیں ہونا، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، میرے موسیٰ غالب تم نے ہی آنا ہے، تم ہی ان پر غالب آؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم مانا، اللہ نے طریقہ سکھایا، یہ کرو، کر دیا۔ وہ کیا ہوا؟ وہ جو ان کا عصا تھا وہ اژدہا بنا، وہ ساری کی ساری رسیاں سانپ جو بھی تھے ان کو نکل گیا،
ختم ہو گئی وہ چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر کے دکھایا۔ بالکل جادو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ کنویں میں تھا، وہ کنویں میں تھا، اور اس کا پانی وہ جادو کے اثر کی وجہ سے اس کی رنگت بدل گئی تھی، اتنا با اثر جادو تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ضائع کروایا، طریقہ بتایا، دکھایا، نکلوایا، سارا کچھ اس کا ہوا، اس کا اثر بے اثر ہو گیا۔ تو جو پانی میں ہو، وہ کہیں کسی دنیا کے کونے میں ہو، ہم نے طریقہ وہی اپنانا ہے، ہم نے وہی کہنا ہے، وہی پکار لگانی ہے، وہی بات کہنی ہے، وہی آیات پڑھنی ہے، وہی اللہ پر توکل کر کے اللہ کو پکارنا ہے، وہی آیات پڑھنی ہے۔ اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ تجھ پہ توکل ہے، تو نے ہمیں ان ظالموں کی قوم سے نجات دینی ہے۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ باتیں، وہ کلمات دہرانے ہیں، ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، میرا اللہ اس کو بے اثر کرے گا، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، وہ پانیوں میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا، میرے بیٹے، اگر کوئی چیز وہ چٹانوں میں ہو، وہ پہاڑوں میں ہو، وہ سمندروں میں ہو، وہ دنیا جہان کے کسی کونوں میں، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، میرا اللہ اس کو بھی لانا جانتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، میرا اللہ بڑا بریک سے بریک چیز کو دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ وہ چاہے زمین میں جادو ہے، آسمان میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، میرے اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرا اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ جب ہم اس اللہ پر توکل کر کے اس کے سامنے جھک کے اس کو پکاریں گے کہ میرے اللہ اس کو بے اثر کر دے، میرے اللہ اس کو بے اثر کر دے، وہ کہیں بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ضائع ہو جائے گا، اس کا اثر بے اثر ہو جائے گا، اس کا جو معاملات ہیں، جو بھی جادو پتلے ہیں، تعویذ ہیں، وہ بے اثر ہو جائیں گے جہاں کہیں بھی ہیں۔ ہمیں جو سکھایا گیا ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہی فوائد رکھے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھتے ہیں، کیا ہی تاثیر ہے اس کی، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 پڑھتے ہیں، سورۃ الفلق پڑھتے ہیں، سورہ ناس پڑھتے ہیں، یہ بار بار دہراتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جہاں بھی جادو ہوگا وہ بے اثر ہو جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، اس پڑھتے ہیں کہ ان اللہ سیبتلو، ان اللہ سیبتلو، بار بار دہراتے ہیں، اللہ اس کو بے اثر کر، اللہ میرے اللہ تو بے اثر کرے گا تو اللہ اس کو بے اثر کر دے گا، وہ جہاں کہیں بھی ہے۔ تو یہ کلمات کے ساتھ ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، انشاءاللہ دنیا جہان کے کسی کونے میں جادو ہوگا وہ بے اثر ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جادو سمندر میں ہے، چاہے اس کو تالے لگائے ہیں، چاہے اس کو کچھ بھی بڑا کچھ کرتے ہیں جادوگر، تالے لگا کے طرح طرح کے عمل میں نے خود دیکھے ہیں، بڑے کچھ کیل گاڑ کے اس میں پتلے میں، بکرے کی سری میں، اس طرح کے بہت کچھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب بے اثر کرتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، اسباب کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ سے مانگے، انشاءاللہ میرا اللہ بے اثر کر دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کریں۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم